ایک واقعہ سنانا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. انہوں نے والد صاحب حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی گیا. عمر وڈی رہی, نکاح کی تر حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کی گئے. اور بیوی بھی ہیں, ان کی اولاد بھی ہے. ایک نکی جڑی بیوی ہے, اس حضرت بشیر کو لاکھا ہے کہ تیری باقی اولاد کا وڈی ہے تے اپنے پیروں سے کھڑی ہے. نعمان نے کہا تیری جڑی زمین ہے وہ نعمان نے نادے لکھوا دے. نعمان نے نادے لکھوا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے گواہ چبڑا. گواہ کیسا بڑا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ چبڑا. بڑی سمجھدار خاتون ہے. بعد جکر اور بیوی کی اولاد کھڑی کی ہوئی ہے جنہیں تاڑے پیونی جائیداد ہے اڑ بھی جیسا جو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ تو اسی کرنا جنا ایسا نمانا اس اپنی زندگی بیتی رہی. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر معقول لگی ہے دیکھا ہے کیونکہ بس اتنا میری بھی عمر بزرگ گئی, زندگی میں کوئی پتہ نہیں چلنا تھا, میں سے نہ ایسے لکھوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل حاضر کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار حاضر کی کہ عرض کی تھی یا رسول اللہ نعمان کی ماں پہ آخنی ہے کہ میری جڑی زمین ہے کہ نعمان نے نائے کے لکھواتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ گواہی بھی چلے ہوں, گواہی لکھوا ہے. ہمیں حاضر کیا ہے کہ تسی گواہ بڑھ رہی ہو اس معاملے کہ میں یہ زمین اپنے پتر نعمان نے نائے کے لکھوا دے. حضور علیہ السلام نے گل کو پوچھی کہ اتنا وقت ہے نہیں کہ ساری اولاد کو, دھیوں کو, پتر کو اتنی زمین دے جتنی نعمان نے لکھوانا چاہے. اتنی زمین ہر پتر ہر دھی کو دے رہے, اتنا وقت ہے نہیں. حضرت بشیر رضی اللہ عنہ عرض کی تے یا رسول اللہ اتنا وقت ملنا نہیں, تھوڑی سی زمین ہے بس اس نے ماں اپنی جیسا لکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سنو. جواب سننے کے بعد ہم ہر ایک کو پھر اپنے گریبان میں جاننا چاہیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں اس ظلم کے گواہ نہ پڑا, میں ظلم کے گواہ نہ پڑا. 9 منٹ بعد میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ظلم آ گئے کہ ایک دھیجے ایک پترے سے سارا کچھ دے چھوڑ کہ باقی کوئی نہیں چھوڑ دے. آج کل لوگ یہ کر اپنی زندگی میں پترے کو سارا کچھ دے چھوڑنے دیا کو چھوڑ کے جب پیو مر گئی ہے تب دھیرا آتے ہیں جو نہیں لڑا تب پیو زندگی سارا کچھ دیتا ہے دیا کو چھوڑ دے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ ظلم ہے, میں ظلم پہ گواہی نہ دے. ہنسی غور کرا کہ اصلا خاندانی نظام شریعت نہ لحاظ کتنا چیز ہے. پھر اڑی جڑے جھگڑے اس وقت خاندانی جھگڑے انہی بنیاد جائیداد ہے. آپ کو یہ کریں 50% جھگڑے جہالت کی وجہ سے, 25% جھگڑے رنتوں اور 25% جھگڑے جائیداد کے. اڑے معاشرے جو جہالت ختم کی ہوئی ہے 50% جھگڑے آپ ختم کی ہوئی. اڑے مشترکہ خاندانی نظام شریعت کے مطابق کی ہوئی ہے 25% جھگڑے آپ ختم کی ہوئی. اور خواتین نے حوالے نال اسی شریعت میں اتباع شروع کر دیوا وہ جھگڑے بھی ختم کی ہوئی. معاشرہ بالکل پرسکون کی ہوئی ہے. مشترکہ خاندانی نظام ایک بیرا پہ کمانے کے سارے خاندان. شریعت میں مزاج نہیں. شریعت میں مزاج یہ کہ مشترکہ کچن ہوئے ہر بندہ وہ اپنے حصے کا خرچہ داخل کرتا, اپنی بیوی کا خرچہ اپنے بچوں کا خرچہ وہ داخل کرے گا. مشترکہ خاندانی نظام میں یہ ہے. اور جائیدادیں ہم تقسیم نہیں کرتے. چلو آپ نے تقسیم نہیں کی, آپ کی نسل اچھی ہوگی, بعد والی نسل بھی شاید گزارا کر گئی, تیسری نسل تک جو پھیلاؤ بنے گا وہ ایک دوسرے کے خلاف بندوقیں اٹھا کر اس کو تقسیم کریں, پھر قتل کر کے تقسیم ہو, پھر تھانوں اور کچہریوں میں تقسیم ہو, پھر عدالتوں میں تقسیم ہو. کیوں؟ شریعت نے حکم کی پامالی.
شریعت کہتی ہے کہ اپنی ملکیت علیحدہ علیحدہ رکھو. خاتون کی ملکیت مستقل ہے، مرد کی ملکیت مستقل ہے. عورت کو باپ نے پیسے دیے، بھائی نے پیسے دیے، اس کے ساتھ شوہر کا کوئی کام نہیں. عورت کو آپ نے سونا بنا کے دیا، اس کو ہدیہ کر دیا، اس کو اکمیر میں دیا، اس کے ساتھ آپ کا کوئی کام نہیں. ایسے کیا کر دیں جواری جھاڑ رہی سن پیسے کاروبار ہار کے تے آگے پہلا کام کیا کر رہے ہیں اپنی رضا نہ سونا جن سو تے بھئی یہ بازار بیچ سو اجازت بھی نہیں دیں بھی نقصان خود کی ہے تے اس سے ملکیت تک کوئی شیر پڑ گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے حضرت زینب، تو اس نال پیسہ آیا ہوگا تے شوہر کو پوچھا کہ میں سب کا کرنیا تا کتھے دیواں، ان کا میرا دل کر رہا ہے تیرا دے چھوڑا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ یہ مسئلہ نہیں جیسا کہ ہاں دے چھوڑ کر میں نے ضرور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کہ وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ پوچھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب آئی ہے تو مسئلہ پوچھا کہ میرے نال مال دولت ہے رے تمہیں کتنے خرچ کرانے صدقہ دینی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب کے دی تھی کہ اپنے شوہر کو دے، وہ غریب ہے، مجاہد فی سبیل اللہ ہے، دین نہ معلم ہے، اس نے مسائل نہیں کہ اس نے خرچ کر. اب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رتی برابر اپنے بیوی کے مال میں دلچسپی نہیں رکھی. اور ہمارے یہاں ہوتے ہمارے یہاں ہر بندہ بیوی کی ملکیت کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے. اس طرح سمجھنا بھی درست نہیں ہے، ناجائز ہے. اور بیوی کی اجازت کے بغیر بیوی کا مال اٹھا لینا یہ حرام ہے آپ کے لیے. سے اجازت لو، قرضہ چاہیے بھی اجازت لو، قرضہ یہ ہے وہ واپس بھی کرو. تو ہر ایک کی ملکیت مستقل ہے، بھائی کی مستقل، باپ کی مستقل، ماں کی مستقل. ہمارے سارا مکس ہو رہا ہے، سب کچھ مکس. کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے کتنا کا جڑی ہوئی تقسیم کی ہوئی. تھوڑے پتہ نہیں یہ رواج ہے ہمارے پاس ہے. عموماً میرا مسئلے آ رہے ہیں یہ جو تیروار ہوتا ہے انہوں نے یہ مسئلے ہونے قبائلی علاقے جڑے آئے ہر جی مسئلہ آگے ایک حرام خور ساری عمر گھر گزاری کم کم ناز کی تھا کہ باقی بیرام جان کروڑ سکتی ہے کہ یہ بھی برابر ہے سمجھ نہیں جڑا گھر بیٹھا ہے ساری عمر تو کمایا نہیں تھا کتنا ہے تھا گھر رواج ہے. اس سے دشمنیاں بڑھ گئی ہیں، تعلقات خراب کی ہوئی ہیں، سالتیں گھر نہیں کرنے، میتیں نہیں ہوئی ہیں، شادیتیں نہیں ہوئی، اختلاف بڑھ گئے. اب ان باتوں پہ ناراضگی بننی کہ نہیں بننی؟ اب تطرحی اس وجہ سے اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ سگے رشتے داروں میں میتوں پہ نہیں جاتے، شادیوں پہ نہیں جاتے. اور اس کا انجام کیا ہے؟ بے برکتی نحوست وہ پھیلی ہوئی ہے، وہ ہماری اولادوں پہ آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں بھی اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی جس نے رشتہ توڑا ہوا ہوتا ہے. شب قدر بھی مغفرت نہیں کی. حضور رشتہ اللہ پہلے کیتے کر رشتہ اللہ نے سامنے کھڑا کی گیا یا اللہ اس کا میرا جوڑ چھوڑے کوئی لوگ میرا توڑ سن فریاد پہ کی تھی اللہ رشتے زبان دی تھی فریاد کی تھی عرش کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ آخر سے ہم سوال کر منگ میں تیرا دے سامنے اللہ بھی یہ مانگنے کہ جڑا کوئی میرا توڑے تم اسا اپنی رحمت اور جنت کو توڑ دے. اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو قبول کی. جو رشتہ توڑے گا وہ اللہ اس کو جہنم اپنی رحمت سے توڑ دے گا، جنت سے توڑ دے گا. خاندانی نظام کی ہم فکر کریں. پھر یہ جو میری بہنیں فارغ ہو گئی ہیں ان سے میری کچھ گزارشیں ہیں. پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم نے آپ کو فاطمہ اور عائشہ بنایا ہے اور اما فاطمہ وہ تھی کہ جس نے اپنا جنازہ بھی وصیت کی تھی کہ رات کے وقت دفنانا تاکہ میری چرپائی نظر نہ آئے کہ اس کا سب کتنا تھا، سب کتنا پردے کا خاص خیال رکھنا ہے. دعا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد ہے کہ بیٹا ہکر کہایا اس ہکر کے انصارانی کوئی دیاں اس میں بھیجے انہوں نے بھیجا اس ہکر کی چیز مدد جس کڑی نے بھیجا ہونا ہے اڑے کو من کے اس میں رخصتی کی ہوئی ہونی وہ واپس کر دیں.
اتنے چادر پوشی تے جوڑے علیحدہ تے عیدن علیحدہ تے شادیاں علیحدہ گھروں شادی کے 4 جوڑے. شوہر کے ذمہ بیوی کے لیے ایک سردی کا جوڑا واجب ہے، ایک گرمی کا واجب ہے. شوہر کے ذمہ شرم بالکل واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شادیوں کے جوڑے بھی بیوی کے لیے بنائے گا. شادیاں جوڑے میں بھی ہو سکتی ہے. یہ جو شوہر بناتے ہیں یہ ان کا احسان ہے، یہ شریعت کی طرف سے لازم اور ضروری نہیں ہے. تو میری بہنوں، یہ جو ہماری بچیاں فارغ ہو گئی ہیں، انہوں نے اب دوسروں کے گھروں میں جانا ہے، گھر آباد کرنے ہیں، خاندان آباد کرنے ہیں، تو آپ نے نمونہ بننا ہے. یہ نہیں کہ وہاں جا کے بس خدمت بھی نہ کریں، کہیں کہ جی وہ ہدایہ میں تو یہ لکھا ہے کہ گھر کی خدمت تو لڑکی کے ذمہ نہیں ہے. تو ہدایہ میں بھی تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب ایک وہ شوہر جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے. تو آپ کی جو وستو خدمت نہیں کرنی تھا، میں خدمت واسطے دوسرا بھی کرتا ہوں. ایک ہدایت کا قانون کی کتاب ہے کرنا. گھر قانون سے تو نہیں چل رہے، گھر تو معاشرت سے چل رہا ہے. معاشرت کا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ جڑی جنت کی سردار ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خدمت کا چھوڑ نے جانوروں کی خدمت کر دی. چکی پیستی، پانی لانی کتنی خدمت انہوں نے اپنے شوہر کی اور شوہر کے جانوروں کی کی ہے. تو آپ نے خادمہ بن کے رہنا ہے اور اپنے عمل اور نمونے سے وہ جو ہے معاشرے میں ایسی مثال قائم کرنی ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ ہم بھی اپنی بچیوں کو عالم بنانا ہے. اور یہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو یہاں ٹھپ ہی کر کے نہیں رکھنا، یہ ٹھپڑانا نہیں. بخاری تھی نہیں تو ٹھپ دو بس. کتاب مطالعہ کرنا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی یہ خدمت، یہ مدرسہ قبول فرمائے، اس کو آباد فرمائے. یہ جو بچیاں فارغ ہو گئی ہیں، میں نے جو شروع میں اپنی سند بیان کی ہے اس سند سے میں ان کو اپنی سند سے اجازت حدیث بھی دیتا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ یہ اپنے اندر اہلیت پیدا کریں، محنت کریں، مطالعہ کریں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو بخاری پڑھانے تک پہنچائیں تو انشاءاللہ اس سند سے یہ آگے بھی احادیث پڑھا سکیں گے. اس سے برکت